بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی باتیں چینل میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالی خود بھی پاک ہیں اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار پاک، صفائی، حلال، طہارت ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے ہی سورہ بقرہ میں 222 آیت میں اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف پاک جو ہے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب اگر حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو جو سواسطہ کی 6 کتابیں ہیں ان میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم چونکہ یہ سب سے اوپر آتی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی اگر آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کو طہارت، پاکیزگی کے حوالے سے مکمل ایک باب نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ وہ صفائی بدن کی بھی ہو سکتی ہے، وہ صفائی کپڑوں کی بھی ہے، وہ صفائی ماحول کی بھی ہے، وہ صفائی دل و دماغ کی بھی ہے۔ تو آج جمعہ کے دن ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی طہارت اور پاکیزگی ہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے غسل کے حوالے سے، چونکہ جمعہ کے دن بھی غسل کرنا واجب ہے۔ تو غسل کے اندر خاص طور پر غسل جنابت ہو یا آپ جمعہ کے لیے غسل کر رہے ہوں تو ان 3 فرائض کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ غسل جنابت میں تو یہ بے حد ضروری ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر رہ جاتا ہے تو آپ کا جو غسل ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ان میں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے حلق تک پانی کو 3 دفعہ لے کر جانا ہے۔ جب ہم وضو کے دوران غرغرہ کرتے ہیں تو کوشش کرنی ہے جب آپ غسل کر رہے ہوں کہ پانی حلق تک پہنچ جائے۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ آپ کا ہے کہ ناک کی یہ جو نرم حصہ ہوتا ہے ہڈی کا، یہاں تک آپ نے پانی کو پہنچانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی چلو میں لے کر آپ ناک کے قریب لے جا کر اوپر کھینچیں تو وہ آسانی سے اس حصے تک رسائی حاصل کر لے گا، اور پھر آپ نے جو چھوٹی انگلی ہے اس سے ناک کو اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ تو آپ کا یہ فرض بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے پورے جسم پر پانی بہانا۔ اگر ہم صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر طہارت کے باب میں دیکھیں تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 3 دفعہ پانی کو داہنی سائیڈ پر اور 3 دفعہ بائیں سائیڈ پر جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق آپ اپنے جسم پر کوشش کریں کہ اتنا پانی بہا لیں کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے، تو آپ کا یہ تیسرا فرض بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر آپ روزہ کی حالت میں ہیں اور آپ کو غسل کرنا پڑتا ہے تو آپ نے یہ جو پہلے 2 فرائض ہیں غرغرہ کرنا یا ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کر جانا، آپ نے یہ روزہ کی حالت میں نہیں کرنے۔ آپ نے نہا لینا ہے اور جسم پر اتنا پانی بہا لینا ہے کہ کوئی جسم کا حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ اور یہ جو 2 فرائض آپ کے رہ گئے ہیں، جب آپ مغرب کے وقت غروب آفتاب پر اپنا روزہ افطار کرنے لگیں گے تو افطاری سے قبل مطلب جیسے ہی افطاری کا ٹائم شروع ہوا تو کھانے سے پہلے آپ نے یہ دونوں فرائض مکمل کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا روزہ افطار کر لینا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھیروں ڈھیر درود پاک کا انتظام کریں، پڑھا کریں۔ جمعہ کے دن درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، اس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں کر دیا ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں۔ آپ اس پلیٹ فارم پر اگر کوئی معاملہ، کوئی بات، کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے تمام جو ڈیلی لائف میں، روزانہ کے معمول میں مسائل آتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو اللہ نہ کرے پتہ نہیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے اپنا وہ سوال شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آئندہ ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب دیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ والسلام، اللہ حافظ۔